غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہو رہی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اور اس مرید کے استاد حضرت امام ابن الجوزی کمبل اوڑھ کے چہرہ چھپا کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی کتنے لوگ ایسے چھپ چھپا کے تقریر سنتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں بچوں کہتے ہیں جاؤ، میں تو نہیں جا سکتا، ریکارڈنگ کر کے لانا کیا بولے. اب کیسی تقریر ہوئی. اور کتنے تو کہتے ہیں اچھا میں اس کا جواب دوں گا. آج بھی لوگ چھپنے چھپانے والے لوگ ہیں. امام ابن الجوزی اور شاگرد ان کا وہی بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ پکڑے ہیں، اگل بگل بیٹھے ہیں. غوث اعظم جب منبر پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بتاؤں جو غوث اعظم کو دیکھتا تھا وہ غوث اعظم کا ہو جاتا تھا. غوث اعظم نہ بہت لمبے تھے نہ آپ کا قد چھوٹا تھا. غوث اعظم درمیان قد کے تھے، اور غوث اعظم جب کھڑے ہوتے تھے تو چاہے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو، غوث اعظم سب سے الگ دکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے تو جتنا بغل میں سننے والا سنتا تھا اتنا 90,000 کا مجمع جو پیچھے بیٹھا ہو اس کو بھی وہی آواز سنائی دیتی تھی. نہ کوئی ٹیلی ویژن ہے نہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے. یہ کیا ماجرا ہے کہ پیچھے والا بھی اتنی تیز سن رہا ہے. تو لہذا ہواؤں پر غوث اعظم کو قدرت، ہواؤں کو پکڑ لیا غوث اعظم نے. اور غوث اعظم نے فرمایا ہوا سن، میں بول رہا ہوں اور جہاں جہاں میرے سننے والے ہیں تو ان کے کانوں تک پہنچا. تو پتہ چلا پانی پر غوث اعظم کی حکومت ہے، ہوا پر غوث اعظم کی حکومت ہے، سال پر غوث اعظم کی حکومت ہے. 1843 1443 سن ہجری 451 450 460 470 بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہے سال. حضور اگر آپ کہیں تو میں نکل جاؤں. غوث اعظم فرماتے ہیں نکل جاؤ. رجب آیا، غوث اعظم اگر آپ کہیں تو میں آج 29 کا چاند ہے، آج نکلوں کہ کل نکلوں. غوث اعظم فرماتے ہیں چلو 29 سے نکل جائے. صبح سورج آتا، غوث اعظم اگر آپ حکم دیں تو میں آج نکل آؤں. غوث اعظم فرماتے ہیں نکل جاؤ. تو پتہ چلا سورج، چاند، ہوا، نباتات، جمادات، حیوانات، طغیان جتنے ہیں سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پہ چل رہے. غوث اعظم جب تقریر فرما رہے ہیں تو امام ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر آپ فرماتے تو ابن الجوزی جب غوث اعظم کی تقریر سن رہے ہیں تو قاری نے قرأت جب کیا تو 7 آیتیں قرآن کی تلاوت کی. آج ہم تقریر سمجھ کر آتے ہیں مطالعہ کر کے کہ مجھے بولنا کیا ہے، یہ سمجھے رہتے ہیں اسٹیج پر مجھے ابھی پڑھنا کیا ہے، یہ سب تیاری کیے رہتے ہیں بولنا کیا ہے. اچھے اچھے مدبر مفسر، اچھے اچھے خطبہ نقبہ یہ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں کہ مجھے آج کون سا سبق پڑھانا ہے. رات میں مطالعہ کرتے ہیں، صبح درسگاہ میں پڑھاتے ہیں. غوث اعظم کا علم ملاحظہ فرمائیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم بیٹھے ہیں منبر پر اور قاری نے قرآن کی 7 آیتیں تلاوت کی. غوث اعظم نے ایک آیت کی تفسیر ایک بیان کی. تو ابن الجوزی جو بیٹھے اپنے شاگرد کے ساتھ کہتے ہیں تمہارے پیر صاحب کون سے بڑے عالم ہیں، یہ میں تفسیر جانتا ہوں. غوث اعظم نے اسی آیت کی 2 تفسیر بیان کی، کہا یہ بھی جانتا ہوں. 7 بیان کی، کہا یہ بھی جانتا ہوں. 10 بیان کی، کہا یہ بھی جانتا ہوں. جب غوث اعظم نے 11ویں تفسیر بیان کی ابن الجوزی کہتے ہیں میں آج تک ایسی تفسیر نہیں سنی. غوث اعظم نے 11 بیان کیا، 15 بیان کیا، 20 بیان کیا، 30 تفسیر بیان کی غوث اعظم نے. اب غوث اعظم کا مرید ابن الجوزی کا شاگرد دیکھ رہا ہے کہ ہمارے استاد کہاں چلے گئے، تو جب کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں امام ابن الجوزی نے اپنے کمبل کو اتار دیا، کپڑے کو پھاڑ دیا قمیص کو، اور عرض کیا بارگاہ غوثیت میں اے غوث اعظم جب آپ کا علم ظاہر یہ ہے کہ آپ ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کر رہے ہیں تو علم باپ کتنا ہوگا.
غوث اعظم فرماتے ہیں ابن الجوزی سن، یہ تو قال ہے، قیل ہے، قیل، ابھی تو حال کی طرف آؤں گا، اور جب حال کی طرف آؤں گا تو تجھے یہاں سے بیٹھے بیٹھے رب کی پوری قدرت کا مشاہدہ کرا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے غوث اعظم، غوث زمان فخر زمان، غوث العالمین، قطب الاقطاب، سید السادات، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ ہے تو گھٹنے ٹیکتے اور عرض کرے سرکار میں آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں نذرانہ نہیں لیتا۔ غوث اعظم نے فرمایا میں نذرانہ نہیں لیتا۔ کہا آپ کو لینا پڑے گا۔ کہا زبردستی، کہا نہیں عقیدتاً دے رہا ہوں۔ غوث اعظم منع فرما رہے، وہ نہیں مان رہا۔ وقت کا بادشاہ ہے، بغداد کا بادشاہ، خلیفہ ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں لوں گا۔ وہ اسرار پہ اسرار کرا، حضور لے لیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آتا ہے۔ غوث اعظم نے تینوں بوریوں کو اکٹھا کیا اور اپنا پنجہ مارا، پورا پورا پیسہ جو اشرفی تھی پورا خون میں تبدیل ہو گیا۔ ان بوریوں سے خون نچوڑ دیا غوث اعظم اور فرمایا سن خلیفہ میں حرام مال نہ کھاتا ہوں، نہ اپنے جو ہے ان مریدوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ حرام مال ہے جو تو نے غریبوں کا حق مارا ہے، لہذا میں محی الدین عبد القادر جیلانی حرام مال کو کبھی بھی نہیں چھوتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعلیمات سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ ہمیں مال حرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی بلائے دعوت دینے پہنچ جاؤ، کوئی دے بٹھیا کے گٹھیا کے پکڑ لو، کتنی خراب بات ہے۔ آپ یہ دیکھو جس کے ہاں دعوت کھانے جا رہے ہو حلال کمائی ہے کہ حرام کمائی ہے؟ ایسا تو نہیں اس کے گھر میں لوگ جوا کھیلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے سود بیاج کا پیسہ ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کا حق مار رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شراب کے اڈے چلا رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بچیوں کی سپلائی کر رہا ہے۔ مال حرام جو کھاتا ہے اللہ کی عبادت کا لطف اسے نہیں ملتا۔ آپ کو میں بتاؤں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ لوگ بھینس کا کاروبار جانور کا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کو اگر ایک دن بھوکا رکھ دیا جائے تو آپ کہو گے جینا محال ہے، آپ جی نہیں سکتے۔ 3 روز کہہ دیا جائے تو آپ نہ حرام دیکھیں گے، نہ حلال دیکھیں گے، نہ ناجائز دیکھیں گے، نہ جائز دیکھیں گے۔ اور کہ کوئی مولوی اگر مل جائے اور آپ کو صبر کا پیغام دے تو آپ کہو گے حضرت بعد میں مسئلہ بتائیے گا، میں مر رہا ہوں اور میری بیوی بچے مر رہے ہیں، مجھے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے چاہے چوری ڈاکہ کر کے کھلانا پڑے۔ آدمی نہیں دیکھتا حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ غوث اعظم کی تعریف یہاں ہو رہی ہے، غوث اعظم کی تعریف فرشتے کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی تعریف جب غوث اعظم نے کہا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تو جمعہ کے دن بغداد کی جامع مسجد میں جب غوث اعظم نے خطاب فرمایا اور آپ نے اعلان فرمایا تو غوث اعظم کے مجمع میں 2000 اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اور وہی نہیں، جب غوث اعظم نے کہا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تو جو اللہ کے ولی عالم ارواح میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، جو قبر میں جا چکے تھے یا جو جس حال میں تھے عبادت خانے میں تھے، سب نے کہا لا بل عینی و راسی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے گردنوں پر نہیں ہے بلکہ میرے آنکھوں کے پتلیوں پر ہے اور میرے سروں پر آپ کا قدم مبارک۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اللہ والے آئے، بڑے بڑے اللہ والے آئے۔ جب غوث اعظم نے کہا قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ، علی ابن حیتی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو اپنے گردن پر رکھ لیا، گردن سے اٹھا کر پیٹھ پر رکھ لیا۔
جب اس معاملے کو دیکھا عاشق رسول نے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جھوم کر کہا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کرم چاہیے تیرا، کرم چاہیے تیرا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غوثیت مآب کی بارگاہ ہے غوث اعظم کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ورضاہ ورنہ کی بارگاہ میں جتنے اللہ والے آتے تو غوث اعظم انہیں بے شمار فضائل و کمالات سے نواز دیتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، مجمع ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا قدمی حاضی اور رقبت کل ولی اللہ، سب نے جب گردن جھکا لی، جو عالم ارواح میں تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو عبادت خانے میں تھے، جب سب نے جھکا دیا تو ایران کے 17 اولیاء اللہ نے گردن جھکا دی تھی، ملک شام کے لوگوں نے، ملک عراق کے لوگوں نے، اور جیلان کے قصبوں میں، اور ملک مصر کے لوگوں نے، الگ الگ ممالک کے 1780 اولیاء کرام نے اور لوگوں نے بھی ترتیب غوث اعظم کی بارگاہ میں گردن جھکا دی تھی اور کہا تھا لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، اے غوث اعظم آپ پکارے میں حاضر۔ اور آپ کو بتاؤں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جملے کی جو اللہ والے اطاعت کرتے جاتے تھے اللہ کے رسول انہیں جنتی جوڑا دیتے جاتے تھے۔ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، میں آپ کو ایک بات بیان کروں، میں بھوکے کی بات کر رہا تھا، ابھی 2 منٹ پہلے میرے ذہن سے موضوع نکل گیا، وہ واقعہ نکل گیا، پھر ذہن میں بات آ گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ چاہنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، آپ پورے رنگپور کے مسلمان ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، اگر 3 دن بھوکا رہ جائے تو حرام و حلال میں فرق نہیں۔ غوث اعظم 17 دن کے بھوکے ہیں۔ غوث اعظم کتنے دن بھوکے ہیں؟ کتنے دن بھوکے میرے ساتھ بولیے؟ 17 دن کے بھوکے غوث اعظم۔ اور عبادت کا عالم کیا پتہ ہے؟ 17 دن کے بھوکے ہیں پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹ رہی، 17 دن کے بھوکے پھر بھی تلاوت نہیں چھوڑ رہے۔ غوث اعظم کو جب بھوک لگی، آپ کو کھانے کی حاجت ہے کہ اگر میں نہ کھاؤں گا تو انتقال کر جاؤں گا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، تو غوث اعظم کو پتا چلا کہ چھت پر مجھے جا کے کھانا ہے، مسجد کے چھت پر۔ تو غوث اعظم نے جب داہنا قدم بڑھایا، پہلی سیڑھی پہ پہلے زینے پہ رکھا اور دوسرا رکھنے والے تھے کہ غوث اعظم نے فرمایا اے شکم سن، اے نفس غوث سن، تو چاہتا ہے کہ میں کھانے کے لیے قدم بڑھاؤں، میں کھانے کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ غوث اعظم نے ایک قدم پر کھڑے ہو کر پورے رات مکمل قرآن ختم کیا، فجر بعد آپ جا کے کھانا کھاتے ہیں، یہ ہے مجاہدہ غوث اعظم۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے کہ آج ہم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، آج ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کا جو ہے ہنر نہیں سکھا رہے، طریقہ نہیں سکھا رہے ہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے مذہب اسلام کا۔ غوث اعظم 17 دن کے بھوکے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چاہیے کھانے کے لیے، تو غوث اعظم وہاں پر ایک سوق الرحالین جسے سبزی منڈی کہا جاتا ہے، غوث اعظم کو جب پتا چلا کہ بغداد میں ایک سبزی منڈی ہے، وہاں پر لنگر بڑھتا ہے، تو غوث اعظم وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے قبل ہی 70 اولیاء اللہ فقیر پہلے سے وہاں پر جو دونے گرے تھے کھانے کے بعد، ان دونوں کو چاٹ کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ تو غوث اعظم واپس آ گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک شخص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر وہ کچھ شوربے کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، روٹیاں توڑ رہا ہے۔ غوث اعظم سے کہا کہ آپ بھی آ کے میرے مہمان بن جائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے۔ غوث اعظم اتنے بھوکے تھے کہ آپ اپنے دونوں اپنے پیٹ کو دونوں اس گھٹنے سے دبا لیتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے لقمہ توڑتے اور سالن میں شوربے میں
بوٹی کے اس لقمے کو ڈالتے ہوئے دیکھتے اور اس کے منہ کی طرف دیکھتے کہ وہ اپنے منہ کی طرف لے جاتا تو غوث اعظم بھوک کی وجہ سے اپنا منہ کھول دیتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چہرے مبارک کی طرف اس مسافر نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ بھوکے ہیں تو غوث اعظم کو کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، آپ آ کے کھا لیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دھلتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرماتے ہیں، 2-4 لقمہ ہی کھایا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا اس سے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو، آپ بغداد کے تو نہیں لگتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں بغداد کا رہنے والا نہیں، مسافر ہوں اور ایک نوجوان کی تلاش میں آیا ہوں۔ غوث اعظم نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا شہر جیلان سے آئے ہیں۔ کہا کس کی تلاش میں آئے ہیں؟ کہا عبد القادر جیلانی کی تلاش میں آئے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں۔ کہا یہ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ آپ ہی کے پیسے کا کھانا ہے، معاف کریے گا میں آپ کی امانت میں خیانت کر دیا، اتنی اشرفیہ آپ کی ماں نے دیا تھا لیکن آپ کے تلاشنے میں سب اشرفی ختم ہو گئی اور یہ ایک اشرفی آپ کے جو حصے کی تھی میں کھاتا گیا، جو آخری اشرفی ہے اسے میں لیا اور روٹی لے کر آیا اور اگر نہ کھاتا تو مر جاتا، آپ کو پیغام کیا دیتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہا حضور یہ آپ ہی کا کھانا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سن میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا، میں نقد دیا کرتا ہوں، میں چکتا کر دیا کرتا ہوں، سن جو اشرفی بچی ہے تو یہ بھی لے لے اور شہر جیلان چلا جا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشرفی جو آپ کو ملتی ہے آدھی اشرفی اس سے دے دیتے ہیں جسے قراری جسے قریب کہا جاتا ہے۔ قراری کو 1000 اگر الگ کیا جائے تو وہ قراری ہے۔ غوث اعظم نے 500 قراری اسے دیا، 500 قراری خود رکھا اور اپنے حجرے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے دوست کیسے ہیں پتہ ہے؟ ان کے دوست ایسے ہیں جو بیٹھے ہوں مسجد میں لوح محفوظ دیکھ رہے ہوں، ان کے دوست بیٹھے ہوں اور بیٹھے ہوں مسجد میں اللہ کے فرشتوں کو لکھتے ہوئے قلم کو دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کے وہ غوث اعظم کے دوست ہیں کہ جسے چاہیں اسے مردوں کو زندہ فرما دے۔ غوث اعظم خود ولی، آپ کے دوست بھی ولی ہیں۔ جب 500 قراری کو غوث اعظم نے رکھا تو اپنے دوستوں سے کہا میری ماں نے 500 قراری بھیجے ہیں، تو دوستوں نے کہا کیا آپ مجھے کھلائیں گے نہیں؟ تو غوث اعظم اناج خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کو اناج کو تقسیم میں جو ہے پکاتے ہیں، پکانے کے بعد اپنے تمام غریب دوستوں کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے لنگر غوثیہ غوث اعظم کی عطا ہے، غوث اعظم کی سنت ہے، یہ سنت غوثیہ ہے اور قیامت تک یہ لنگر چلتا رہے گا، اس لیے کہ غوث اعظم نے اپنا لنگر خود پکوایا۔ تو غوث اعظم کا لنگر جن کے ہاں بنتا ہے، جس محلے میں بنتا ہے اس محلے کا مسلمان کبھی غریب نہیں رہے۔ بڑے بزرگوں سے لوگوں نے سوال کیا حضور کوئی تعویذ دے دے میں امیر ہو جاؤں، تو بزرگوں نے کہا جا غوث اعظم کے نام پر 11ویں کا نذر کر تو امیر ہو جائے۔ پور کے مسلمان آپ بڑے مبارکباد ہو، آپ کا جلسہ کامیاب ہے، آپ کامیاب ہیں، لیکن صرف جلسہ کرنے سے کچھ نہیں۔ آج آپ نعرہ لگا لیے، اسٹیج سجا لیے، خوبصورت حمد بیان کر لیا، آپ نے آقا کی نعت سن لیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ لیا، آپ اپنے جنت میں نہر جاری کروا دیے، جنت میں آپ نے ماشاءاللہ پھلدار درخت لگوا لیا، لیکن کل صبح فجر میں کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے۔